کرتے تھے گھروں کے اندر. یقیناً آپ کے گھروں میں بھی ایسا رہا ہوگا. تو ماہ سفر کے اندر جو لوگ سورہ مزمل کا ختم کرا لیتے ہیں نا تو ان کے گھر سے وبائیں، بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان. کیونکہ ماہ سفر کے بارے میں ہے کہ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر آزمائش ہوتی ہے. آپ اس کو منحوس نہیں کہہ سکتے کیونکہ باقاعدہ طور پہ حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے مخصوص ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی جلال ہوتا ہے. اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے. اب رمضان کا مہینہ تمام مہینوں پہ افضل کیوں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اس میں ہر چیز پڑھنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی تجلیوں کا ظہور رہتا ہے. تو جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے نا تو اس میں زیادہ تر جو نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے. کہ جیسے اس ماہ سفر کے مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس مہینے کے اندر آزمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنے محبوب کو آزمایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. جیسے اس مہینے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا. تو بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر دیکھیں آپ ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پر رحمت کی ہی کی تجلی فرما، ہم پر فضل ہی کی تجلی فرما، ہم گناہ گار ہیں تیرے بندے، ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال کے جس کا بوجھ ہم نہ اٹھا سکیں. تو بزرگان دین اس بوجھ کے لیے ہی سورہ مزمل باقاعدہ طور پر تعلیم کیا کرتے تھے کہ ماہ سفر کے اندر کسی بھی تاریخ کو سورہ مزمل کا ختم کروا لیں. زیادہ تر بزرگان دین جن تاریخوں کا تعین کرتے ہیں وہ 13، 14 اور 15 ہے. یعنی کہ یہ دن یوم عبیز بھی کہلاتے ہیں اور ماہ سفر میں 13، 14، 15 کو جو لوگ سورہ مزمل شریف کا ختم کرا لیتے ہیں اور ختم شریف کرانے کے بعد ان گھر سے وہ گھر یہ سمجھ لیں کہ آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جادو ٹونوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کے گھر کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بیمار ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورہ قریش کے ختم کی برکت سے وہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. اگر ماہ سفر کے اندر آپ چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ 120 بار پڑھا لیتے ہیں، یعنی کہ 360 کی تعداد کر لیتے ہیں. اچھا کچھ سلاسل کے اندر 363 کی تعداد ہے، کچھ 365 کی تعداد ہے، لیکن ہم نے زیادہ تر 360 کی تعداد کو فوکس کیا، 360 کی تعداد کو مکمل کیا. اگر آپ 3 دن کے اندر سورہ مزمل شریف کا ختم کرا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ خاندان کی لیڈیز جمع ہو جاتی ہیں، وہ 360 کی سورہ مزمل کی تعداد کو مکمل کر لیتی ہیں، یعنی کہ 120 دن کر لیتی ہیں. یا اکثر خواتین ایسا بھی کرتی ہیں کہ محلے کی خواتین کو بلا لیا، رشتہ داروں کو بلا لیا اور اس میں ایک ہی دن میں 360 بار سورہ مزمل کا ختم کرا لیا. یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی بہترین طریقہ ہے. اور اگر آپ لوگ خود آپس میں میاں بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی کرنا چاہیں تو وہ اپنے سورہ مزمل کی 360 کی تعداد کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیں کہ جتنے آپ لوگ ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ 10 لوگ ہیں، اب 360 کی تعداد کرنی ہے تو ہر بندہ 36 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لے تو 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ 20 خواتین آ جاتی ہیں گھر کے اندر تو وہ 18 مرتبہ ہر خواتین اگر پڑھیں گی تو 360 بار کی تعداد مکمل ہو جائے گی. اگر 40 خواتین آ جاتی ہیں تو 9 کی تعداد پڑھ لیں گے. تو سورہ مزمل کا ختم میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ لازمی کروائیں،
اگر 3 دن میں ختم شریف نہیں کروا سکتے، آپ خود اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو آپ پورے مہینے کر لیں. ابھی جو دن آپ کے 6-8 دن گزر چکے ہیں، کوئی بات نہیں، 20 دن تو باقی ہے نا. آپ 20 دن کے اندر 360 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں. سورہ مزمل کا ماہ سفر کے اندر بہت گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ سورہ مزمل کا ختم شریف پڑھ لیتے ہیں، یقین جانیے ان کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے. آزمائشوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، ناگہانی آفتوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، وباؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ کسی موذی امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی صحت یابی شفا مل جاتی ہے ان کو، صرف اس سورہ مزمل کی برکت سے. سورہ مزمل اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں نے باقاعدہ سفر کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا کروائی ہیں، کیونکہ سورہ مزمل کے بارے میں ہے کہ سورہ مزمل شریف جو ہے نا کہ یہ پڑھنے والے کو اپنے دائرہ حصار میں ایسے لے لیتی ہے کہ وہ وبا کہ جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت دست قدرت سے اس کو ریٹرن کر دیتا ہے. یعنی کہ تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے کہ یہ بیماری تم نے ہونی ہے، اور جب تم اس سورہ مزمل شریف کو پڑھتے ہو تو جو لکھ دی گئی ہوتی ہے نا وہ بھی ریورس ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پناہ لے لی ہے کس پہ؟ اس کے محبوب کے ساتھ. آپ کنیکٹ ہو گئے ہیں اس کے محبوب کے ساتھ، آپ جڑ گئے ہیں اس کے محبوب کے ساتھ. اور جو محبوب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ تم کو اس آزمائش میں ڈال دے، تم کو اس بیماری میں مبتلا کر دے. خالی سورہ مزمل کا ختم شریف ہی کروا لینا پورے سال گھر کے اندر باعث برکت کی نشانی ہے. صرف اس مہینے میں جو لوگ سورہ مزمل شریف کا ختم کر لیتے ہیں نا وہ پورا سال ان کا امن سے گزرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بھائی شب قدر میں آپ یہ عمل کر لیں پورا سال امن سے گزرے گا، آپ رمضانوں میں یہ عمل کر لیں پورا سال آپ کا امن سے گزرے گا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں پورا سال آپ کا امن سے گزرے گا. اگر پریکٹیکلی کرنا ہے نا آپ یہ کر کے دیکھ لیں. اس کے مختلف طریقہ کار ہیں ختم شریف پڑھنے کے، 360 کے زیادہ سمپل طریقہ کار ہے. آپ اس کو 3 دن میں کر لیں، 20 دن باقی بچے ہیں ابھی 20 دن میں کر لیں. لیکن بارہا خدارا کہ جو لوگ پریشان ہیں اپنے کسی بھی معاملے میں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مزمل کا ختم ماہ سفر میں کسی بھی نیت سے کیا جائے نا تو وہ شخص مایوس نہیں ہوتا. آپ کا وہ کام جو 20 سال سے نہ ہو رہا ہو، آپ کا وہ کام جو 40 سال سے نہ ہو رہا ہو، آپ اس کام کی نیت کر کے یہ ختم شریف پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں اس سال کے اندر آپ کو وہ خوشی مل جائے گی. اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اولاد کی نیت سے سورہ مزمل کا ختم شریف پڑھ لے. اگر کوئی شخص بے مراد ہے تو وہ سورہ مزمل شریف کا ختم ماہ سفر میں کر لے، وہ مراد کو پالے گا. اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے وہ سورہ مزمل شریف کا ختم ماہ سفر میں کر لے. اس کے ختم شریف کے مختلف طریقہ کار بزرگوں نے تفصیلی سمجھائے، میں صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے. لیکن اب دیکھیں اگر آپ ذرا سا کسی محلے والوں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ سورہ مزمل شریف پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں تو آپ ہی کے گھر والے بولتے ہیں لوگ یہ کس چکر میں پڑ گئے. بھائی اللہ کا کلام ہے، خود پڑھ لیں. آپ ہرگز کان نہ دھریں کسی کے بھی معاملات میں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ اپنے اور رب کے معاملے میں کسی دوسرے کو شریک ہی نہ کریں. اور سورہ مزمل کا جو سفر کے مہینے میں ختم کر لے وہ ہر مراد کو پاتا ہے، ہر مراد کو پاتا ہے، ہر مراد کو پاتا ہے. اور سورہ مزمل شریف پڑھنے والا شخص
یعنی کہ آپ نے ختم کر لی، پھر ایک دفعہ اپنے معمولات میں رکھ لیں، آپ اس کو اپنے معمول میں رکھ لیں، آپ اس کو دیکھیں آپ کے کیسے غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب کے خزانے کیسے آپ لوگوں پر نشاور ہوتے ہیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نا، کبھی کسی